الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ آل عمران کی 2 آیات، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 جو ہیں ان کی تلاوت کی ہے. ان 2 آیات کے اندر بہت اہم مضمون ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. اس کو اگر ہم اس طرح جاننا چاہیں کہ موضوع کیا ہے ان آیات کے اندر، تو موضوع یہ ہے کہ مقام اولیاء اللہ تک پہنچنے کا قرآنی راستہ. اولیاء جو ہے نا وہ ولی کی جمع ہے، ولی واحد ہے. اولیاء جو ہے وہ زیادہ کے لیے جو ہے وہ آتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. تو یعنی اللہ تعالی کا ولی بننے کا راستہ کون سا ہے جو قرآن حکیم جو ہے وہ بتاتا ہے یا سمجھاتا ہے. یہ ہے جو اصل کے اندر جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں. میں پہلے ان کا جو ہے وہ دونوں آیتوں کا ایک ترجمہ کر دوں تاکہ پھر بات آگے چلے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرنے والے ہو، تو میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اس کا حاصل کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی تم کو محبوب بنا لے گا. اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے گا. یعنی اللہ محبوب بنائے گا تو اس کی یہ شرط بتائی جا رہی ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو. اتبعونی یعنی اتباع کرو میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اللہ بھی تم کو محبوب بنا لے گا. کیونکہ 2 طرفہ ہوتا ہے نا محبت. اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ مجھ سے کرتے ہی نہیں ہیں تو یہ تو کوئی محبت نہیں ہے نا. محبت تو 2 طرفہ عمل ہے.
تو فرمایا کہ میری اتباع کرو گے تو تمہیں یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا تو تمہارے گناہ غلطیاں بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور جیسے کہتے ہیں نا جلدی کر لو، لیٹ نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی میری اتباع کر لو، اور اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے سے اور رحیم ہونے سے جو فائدہ تمہیں مل سکتا ہے نا، اس سے نہ چوک جاؤ، اس سے نہ محروم ہو جاؤ۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 31 ہے، اور اس سے آگے آیت نمبر 32 میں فرمایا کل، اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہہ دیں، پچھلی آیت بھی کل سے شروع ہو رہی تھی نا، تو یہ بھی کل سے شروع ہو رہی، کل آتی اللہ والرسول، ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اتباع کوئی اور چیز ہے، اطاعت اور چیز ہے۔ تو فرمایا کل، ان سے کہیں آتی اللہ والرسول، اطاعت کرو، وہاں اتباع تھا، یہاں اطاعت ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اطاعت سے پھر گئے، اطاعت سے جو ہے وہ ہٹ گئے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ وہاں پچھلی آیت میں 31 نمبر میں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آتی اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر تم نے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی، پیچھے ہٹے، نہ کی اطاعت، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اطاعت نہ کرنا جو ہے یہ کافروں کا عمل ہے۔ یہ آگے تفصیل سے ہم سمجھیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر تو ذہن سے نکال دو کہ تمہاری کوئی اللہ سے محبت ہے یا اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اطاعت ہی نہیں کرتے میری اور یعنی اللہ کی اور میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یہ تو وصف جو ہے وہ ایمان والوں کا ہے ہی نہیں، اطاعت نہ کرنا، تو یہ تو پھر کافروں کا وصف ہے، اور اللہ ان سے لا یحب، کیونکہ بات محبت کی ہو رہی ہے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ان سے حب نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری کو اللہ سے محبت ہے، تو پھر تم اپنا ایک تصور تم نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، وہ تو محبت جو ہے وہ شروع ہی اطاعت سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جی، دو چیزیں ہم نے یہاں سمجھنی ہیں انشاءاللہ۔ ایک اطاعت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جو بات یہاں کی گئی ہے نا، اس کو جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ تو یہ دو ہی آیتیں ہیں، دو ہی چیزیں ہیں ہم نے جو ہے وہ سمجھنی ہے۔ یہ سمجھ لیں جی کہ اطاعت کیا ہے۔ ایمان کے بعد جو مطالبہ ہے نا وہ اطاعت کا ہے۔ اطاعت اللہ کی کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ یہ حکم کے مقابلے میں رویہ ہے جو ایمان کے نتیجے میں ایک انسان کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے نا، وہ ہے اطاعت کا، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ اطاعت جو ہے نا، اس کا مقام سمجھ لیں۔ میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ
ایک ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ایک لیول ہوتا ہے جسے ہم نارمل کہتے ہیں، اور ایک ہم کہتے ہیں یہ اس کا لو لیول ہے، لو چلا گیا۔ اچھا، لو میں بھی پھر کتنا لو چلا گیا، کتنی شوگر لو چلی گئی، زیادہ چلی گئی، تھوڑی چلی گئی۔ ایک نارمل ہے نا، کہتے شوگر ہے، ایک نارمل ہے، اب نارمل سے کسی کی لو چلی گئی۔ اب لو میں بھی درجے ہیں نا، کچھ زیادہ لو چلی گئی، تھوڑی لو چلی گئی۔ اسی طریقے سے ہائی ہو گئی، اب ہائی میں بھی درجے ہیں کہ جو ہے وہ کتنی ہائی ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے یا تھوڑی بہت درجہ بدرجہ۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ اب جو ہے نا وہ سکولوں کے اندر ایک طریقہ کار ہے نا، ایک ہے پاس جسے ہم کہتے ہیں، وہ پاس ہے نارمل لائن، پاس ہو گیا، اور پاس سے نیچے جو لو ہے وہ کیا ہے، وہ فیل ہے، وہ جو نیچے آ گیا وہ کیا ہے، وہ فیل ہے۔ اچھا، فیل میں بھی پھر درجہ بندی ہوتی ہے کہ ایک بالکل زیرو پہ فیل ہے اور ایک اس اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے جب وہ ہائی جائے گا، اوپر جائے گا، مطلب پاس تو ہے، پاس کے بعد پھر آپ ایسے سمجھ لیں کہ تھرڈ آ گیا، اس کے اوپر سیکنڈ آ گیا، اس کے اوپر فرسٹ آ گیا، تو یہ پھر ہائی چلا گیا۔ تو یہ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ اطاعت کا مقام کون سا ہے، یہ ہے وہ نارمل۔ اس سے نیچے گناہ ہے، اس سے نیچے سزا ہے، اس سے نیچے جائے گا تو توبہ کرے گا، اسے کرنی چاہیے فوراً اگر وہ اس سے نیچے جا رہا ہے تو۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور غیر مشروط ایمان کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کروں گا، ہر حکم اللہ کا اور ہر حکم جو ہے نا وہ رسول کا مانوں گا۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ جیسے ہی مجھے احساس ہوگا کہ میں لو جا رہا ہوں تو توبہ کروں گا، اور دوبارہ پھر وہ نارمل جو مقام ہے نا وہاں جو ہے وہ لوٹوں گا، پلٹوں گا۔ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نیچے گیا تو نقصان ہے، مجھے یہ خطرہ ہے۔ جیسے نیچے جائے تو پھر کوئی نہ کوئی دوائی کھاتا ہے نا، کہتا ہے جی لو جا رہا ہے بلڈ پریشر تو یہ گولی کھاتا ہوں، تو وہ توبہ ہے۔ توبہ کے ذریعے جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ کے اوپر جو ہے وہ لائے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ایک مومن کا جو ہے وہ روٹین ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ سمجھ لیں جس بات پر میں زور دے رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ ہے اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو ذہن میں رکھیں۔ حکم آیا ہے اللہ کا، حکم آیا رسول کا، اور اس کی ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ سمجھ لیں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ وہ جس کو میں نے حکم سمجھا وہ حکم نہ ہو، یہ فرق تو ہو سکتا ہے نا۔ مثال کے طور پر بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ حکم ہے، حکم نہیں ہوتا۔ سورہ جمعہ کے اندر فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اب اس کو کوئی آدمی یہ سمجھے، وہ ایک دفعہ کوئی آدمی مجھے بتا رہا تھا، اس نے کہا جی میں تو اس حکم پر عمل کرتا ہوں تو میں گھر بھی نہیں جاتا، نماز کے بعد باہر نکل جاتا ہوں۔ اب یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک اجازت ہے۔ اب کوئی آدمی جو ہے وہ مزید مسجد میں بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اب تم نکل جاؤ اس کو کہ تمہاری نماز پوری ہو گئی ہے، فانتشروا فی الارض، نکل جاؤ، یہ نہیں ہے۔ یا گھر جانا چاہے چلا جائے، یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ حکم ہے، دوسرا سمجھتا ہے حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔
تو یہاں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. جس طرح وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ گئے وہ بنی قریظہ قبیلہ جو ہے اس کا محاصرہ کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عصر وہاں جا کر ادا کر لینا. اب کچھ صحابہ جو تھے انہوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھا، اور کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تجویز سمجھا. پھر وہ واقعہ تو اب میں دوبارہ نہیں پورا دہرا سکتا کہ وہ صحابہ جنہوں نے رستے میں نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تجویز تھی کہ وہاں پہنچ کے نماز پڑھ لینا، تو ٹائم یہاں ہو گیا تو ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں، باقیوں نے وہاں جا کے پڑھ لی. تو یہ ایسا اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ اس زمرے میں نہیں آتا. لیکن کچھ چیزیں دو ٹوک واضح ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. نہیں مانے گا گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، سزا کا مستحق ہے، توبہ کرنی پڑے گی، اس سے توبہ کرے، ٹھیک ہے. اور ایک اور مثال کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ حکم میں اور تجویز میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک صحابی جو ہے وہ ان کی بیوی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ بیوی نہیں آئی بلکہ صحابی خود آیا. انہوں نے آ کر جو ہے وہ کہا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، کھلا مانگ رہی ہے، کہتے ہیں مجھے دے دو، میں نے نہیں بسنا، تو میں اسے رکھنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو بلایا اور بلا کر جو ہے وہ اس سے کہا کہ کیا حرج ہے تم اس کے گھر میں بستی رہو. بہرحال وہ وجوہات اور تھی، وہ لونڈی تھی، وہ آزاد ہو گئی تھی، لہذا اس نے جو ہے وہ پھر جو ہے نا اس کا سٹیٹس بڑھ گیا تھا نا اپنے شوہر سے، تو اس وجہ سے وہ آزاد ہونا چاہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے گھر میں بستی رہو. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نہیں مانوں گی، یعنی پھر میری معذرت ہے، میں طلاق ہی لوں گی. تو پھر طلاق، یعنی آپ دیکھیں یہ بعض اوقات ہم اس طرح کی باتوں میں یہاں تک چلے جاتے ہیں نا کہ جی اللہ کے رسول کا مشورہ بھی تو اچھا ہی ہے نا، وہ بھی ماننا چاہیے. لیکن بہرحال وہ صحابیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا کہ تو نے میرا مشورہ کیوں نہیں مانا. اس نے کہا میں نے طلاق لینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہارا حق ہے، طلاق ہو گئی. یہ میں نے اتنی مثالیں اس لیے دی ہیں کہ یہ کوئی بھی کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی بات کو کوئی حکم سمجھتا ہے تو دوسرا کوئی گروہ یا فرقہ یا کوئی دوسرا آدمی اسے مشورہ سمجھتا ہے. تو یہاں اس کو آپ چھوڑ دیں. جو وہ چیزیں جو اللہ کا دو ٹوک حکم ہے یا کم از کم میں مانتا ہوں کہ یہ حکم ہے، تو پھر تو مجھے ماننا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو وہ مجھے ماننا ہے. یہ ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور یہ نارمل تقاضا ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اس سے نیچے پھر لو ہے. اگر اللہ کا حکم نہیں مانتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا، نہیں مانا، تو توبہ کر کے پھر واپسی ہے. اب یہ ہے جی کہ اس سے اوپر، جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک ہے وہ پاس سے اوپر، فرسٹ، تھرڈ، سیکنڈ، سب سے اوپر فرسٹ، ہائیسٹ، وہ اب اس کے اوپر جانا ہے. اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اطاعت تو کر لی، اللہ کی اطاعت کر لی، رسول کی. اس کے لیے ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر اس کو ترفع نہیں ملے گا، اس کو بلندی نہیں ملے گی، اسے وہ مقام ولایت نہیں ملے گا، یہ ولی اللہ نہیں بن سکتا، یہ وہ مقام اولیاء تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا، اتباع کیا ہے؟
یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اتباع کیا ہے؟ جہاں اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، اللہ کا تو حکم نیچے آ گیا نا، اب یہاں اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں۔ اب میں آپ کو اس کو ذرا سمجھا دوں۔ دیکھیں، نمبر ایک ہم نیچے سے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا پسند کرتے تھے؟ پہننے میں کیسا لباس پہنتے تھے؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کیسی تھی آپ کی، اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو آ جائیں گی۔ اور اگر کوئی آدمی اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست ایسی تھی، آپ کھانے میں یہ چیز پسند کرتے تھے، آپ لباس ایسا پہنتے تھے، پہنتا ہے، تو یہ اتباع ہے، حکم تو ہے نہیں، یہ اتباع ہے، اور اس کا ثواب بھی ملے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کا بھی یہ ایک ذریعہ بنے گا۔ اب دوسری چیز سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا مگر آپ کو کوئی چیز ناپسند تھی۔ اب دیکھیں، حکم دے دیا کہ یہ چھوڑ دو، یہ تو حکم ہو گیا نا، امر ہو گیا، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے ابن کثیر کے اندر، انہی آیات کی تفسیر میں ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تورات کے اوراق جو ہے وہ لے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کو سنانے لگ گئے، تورات پڑھنے لگ گئے۔ تو اب جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کی نظر کاغذ پر ہے، سامنے بیٹھے آدمی سننے والے کے چہرے پر نہیں ہے، کیونکہ دیکھ کر پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار ہوا، مگر آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اگر تو آپ یہ کہتے کہ عمر پڑھنا بند کر دو تو یہ حکم بن گیا۔ آپ کا جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارا چہرہ جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے، یہ عمل ناپسند ہے۔ اب ایک دوسرے صحابی تھے، وہ دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، تو انہوں نے کہا اے عمر، تم پڑھتے چلے جا رہے ہو، اور ذرا غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمہارا پڑھنا ناگوار گزر رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اٹھایا، تو انہوں نے بھی جج کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا، تو فوراً اراک اکٹھے کر دیے، بند کر دے، لپیٹ دیے۔ کوئی حکم تو نہیں آیا نا۔ اچھا، اور اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے لگے، رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا، اور یہ اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نارمل نہیں ہو گیا۔ یہ اچھا، اسی طریقے سے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یعنی یہاں جو میں بتا رہا ہوں کہ حکم تو نہیں کوئی دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ انتظار کرتے کہ جی کہیں گے تو میں بند کر دوں گا پڑھنا، نہیں، یہ وہ اتباع کی درجے کی چیز ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزر رہے تھے، ایک صحابی جو ہے وہ اپنا گھر بنا رہا تھا، ایک کمرہ بنا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ایک نظر اس کو دیکھا، تو وہ صحابی جو ہے نا، آپ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ کھڑکی یا روشن دان رکھا ہوا ہے، اس کا یہ کس لیے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ ہوا آ جایا کرے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ کو اس کے جواب سے ناگواری ہوئی. آپ نے کہا کہ اگر تم اس مقصد کے لیے رکھتے نا، تمہارے نیت یہ ہوتی کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی، تو ہوا نے تو پھر بھی آ جانا تھا. تو یہ کہہ کے آپ چلے گئے. وہ جو صحابی تھے انہوں نے وہ اپنا مکان ہی گرا دیا. جب دوسرے یا چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو پوچھا کہ وہ تمہارا تو مکان بنا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی گرا دیا. کیوں گرا دیا؟ نوٹ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو ناگوار تھا تو میں نے اس لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ گرا دیا. یعنی یہ ہے کہ جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ چشم و ابرو جو ہے نا، اس سے کوئی ناگواری ظاہر ہو رہی ہے نا. حکم نہیں آیا، آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے اتباع کا وہ فیلڈ شروع ہو گیا ہے، اطاعت سے اوپر چلا گیا. اب یہ میں درجہ بدرجہ اوپر آ رہا ہوں. اب تیسرے نمبر پر آ جائیں جو اس میں بہت اہم ہے اور سمجھ لینے کا ہے غور سے. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول سے پہلے بکریاں بھی چرائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے ہنرمند انسان تھے، اور آپ نے اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا. کاروبار کے ذریعے ہنر کا مظاہرہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ آپ بڑے پیسے کما سکتے ہیں، بڑے دولت آپ اکٹھی کر سکتے ہیں. لیکن وحی کے نزول کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک دن اپنی معاش کے لیے محنت نہیں کی. اپنے پیٹ کے لیے، کہتے ہیں نا جی پیٹ کے لیے تو کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے لیے نہ تجارت کی، نہ بکریاں چرائیں، نہ جو ہے وہ کوئی دیہڑی کی، نہ کوئی ریڑھی لگائی. اچھا، یہ کچھ نہیں کیا. البتہ یہ بات ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کئی دن کے فاقے کیے. یہ بات تو ہے نا. یعنی کئی دن کے فاقے کیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں جو ہے وہ جہاں بمشکل آپ اور آپ کی بیوی زوجہ ہماری ماں جو ہے وہ لیٹ سکتے تھے، اس میں ساری زندگی گزار لی. کوئی جسے کہتے ہیں کہ جی کوئی پہننے کے شوق، کوئی کھانے کے شوق، کوئی رہائش کے شوق، کوئی سواریوں کے شوق نہیں پالے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تنگ دستی کی زندگی کاٹی. اب حکم نہیں دیا کسی کو کہ بھئی تمہارے چولہوں میں بھی گھاس اگنی چاہیے. آتا ہے نا کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہے ان کے چولہوں میں گھاس اگاتی تھی. حکم نہیں دیا کہ تمہارے چولہوں میں بھی گھاس اگنی چاہیے. البتہ آپ کے چولہے میں اگتی تھی، ٹھیک ہے نا. اور باوجود اس کے اگتی تھی کہ آپ ایک باصلاحیت انسان تھے. آپ چاہتے تو آپ زیادہ کما سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ تجارت کا مال پھر شام لے کر چلے جاتے. یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ایک زندگی گزاری، تنگ دستی کی زندگی، مشکل کی زندگی. اور کئی سارے صحابہ نے بغیر حکم دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، اسی لیول پر زندگی گزاری. جس کو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں تو ان کا لباس ایسا ہوتا تھا، اور فلاں صحابی جو ہے ان کا لباس ایسا ہوتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے جو ہے وہ گھر میں
کبھی میٹھی چیز نہیں پکتی تھی. یہ مثالیں ہم دیتے ہیں نا. یہ وہ کس کو دیکھ رہے تھے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن سارے نہیں، کیونکہ حکم نہیں تھا نا، لہذا سب کے لیے نہیں تھا. اچھا، اب ہے اگلی بات. اب اگلی بات یہ ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تنگیاں کاٹی ہیں، مشکلات کاٹی ہیں، یہ کیوں کاٹی ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے تجارت نہیں کی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ بکریاں نہیں چرائی ہیں، کوئی دیہڑی نہیں کی ہے، تو کیا ہے پھر؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنے وسائل وہ لگائے اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا، جسے سورہ الحدید میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اس عدل و قسط کے نظام کے قیام کے لیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنا وقت لگایا، جو ہے، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ نے لگایا. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن حکیم میں فرمایا، سورہ شورا میں بھی یہ جو ذمہ داری تھی، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ عدل قائم کروں. تو گویا کہ ایک عادلانہ نظام جو ہے اس کے قیام میں آپ نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا کہ آپ نے اپنی وہ جسے کہتے ہیں کہ ذاتی ضروریات تھی، وہ روٹی کپڑا اور مکان بھی ہے، ان کو جو ہے وہ ان کی تنگی برداشت کر لی، لیکن اس کام کو مکمل کرنے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف کر دیا. آپ ذرا غور کریں، سورہ احزاب کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں نا، انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالبہ کیا کہ ہمارے کچھ خرچے جو ہے وہ آپ بڑھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، میں تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتا، میرے ساتھ اگر تم رہنا چاہو تو پھر تو ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا. اور نوٹ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا خیال رکھنے کا بڑا حکم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن سورہ احزاب کو ذرا پڑھیں، فرمایا کہ میرے ساتھ اگر گزارا کرنا چاہتی ہو تو ایسے ہی کر لو، اور اگر تم زیادہ چاہتی ہو تو پھر میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، اور تم اپنی کوئی بہتر جگہ شادی کر لو، تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی. اچھا، یہ بات الگ ہے کہ کسی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے طلاق دے دیں. انہوں نے جب دیکھا کہ بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ رکھیں گے ہم ایسے ہی رہیں گی. اب دیکھیں، یہ لیول تھا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے کہ ایک ہی فرد جو ہے جو غار حرا میں اللہ تعالیٰ سے ذمہ داری لیتا ہے، اور آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ اس ملک میں حکمران ہیں، عدل و قسط کا نظام قائم ہے. اور اب دیکھیں، نماز کا نظام قائم ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہے، حج ہو رہا ہے، اسلامی معاشرتی نظام نافذ ہے. اسی طریقے سے اسلام کے معاشی اصول، سود ختم ہو گیا ہے، اور سیاسی نظام وہ
محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکمران ہے اور آپ کے بعد وہ حکمرانی جاری ہے. یہ ہے وہ مقصد جس کی وجہ سے وہ تنگیاں جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹی ہیں اور کئی ساری صحابہ نے جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ کاٹی ہیں نا، وہ یہ مقصد تھا. اور یہ سمجھ لیں یہ اس مقصد کے لیے سب صحابہ نے برابر نہیں کیا. مطلب کئی وہ بھی ہوں گے جنہوں نے بس اسی بات پر سمجھا کہ ٹھیک ہے جی اللہ کا رسول کا حکم آ جائے گا تو ہم کر دیں گے، اللہ کا حکم آ جائے گا تو کر دیں گے. کوئی وہ بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ بڑے تاجر ہوتے ہوئے بھی اب بھی جب خلیفہ بنے ہیں تو اپنی روٹی نہیں چلا سکتے تھے. ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں چلا سکتے تھے؟ کہ ان کے ماڈل کون تھے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو اسی طرح کی لائف ان کی تھی. تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر درجے میں ایک انسان جو ہے نا وہ کتنا زندگی کو تنگ کر سکتا ہے، جنہوں کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کتنا کس کے رکھ سکتا ہے، وہاں تک پہنچا دیا. انسان کی اولاد میں سے کوئی وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا، البتہ جتنا پہنچے گا اتنا ہی اس کا مقام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوگا. جتنا کوئی. اچھا پھر سمجھ لیں، یعنی آتی اللہ و آتی الرسول، اس سے نیچے تو لو چلا جائے گا. اب اس سے اوپر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بننا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے تو میں نے اتباع کرنی ہے. اور اتباع کے اندر سب سے جو اصل چیز ہے، باقی بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ جی آپ جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں پسند کرتے تھے، جو پہننے میں پسند کرتے تھے وہ بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ کس مقصد کے لیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی جو ہے گزاری اتنی تنگ دستی میں، اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنا. آج دین مغلوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام کس کے سپرد ہو گیا؟ یہ امت کے سپرد ہو گیا. ہم ہی امت ہے نا. تو آج ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم تو عام طور پر جو ہے وہ اطاعت سے بھی لو زندگی گزار رہے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے. ہم نہیں سمجھتے. ہمارے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی کی محبت ہمارے شامل حال ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، تو پھر اطاعت سے اوپر نیچے تو جاننے کا سوچنا ہی نہیں ہے. اور اگر چلے گئے تو پھر توبہ کرنی ہے. اوپر اٹھنا ہے اور اوپر جتنا بھی اٹھ سکیں. کوئی حکم نہیں دیا. دیکھیں فرق اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک صحابی ہے جو اپنے آپ کو فارغ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم دیں گے نا تو میں بس ادھر دروازے کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہوں. اور ایک چلا جاتا ہے کہ میں اپنے گھر میں جا کر یا کھیت میں جا کر کام کرتا ہوں، دکان پہ جا کے کام کرتا ہوں، جب بلائیں گے میں آ جاؤں گا. اب دونوں کا فرق ہے نا. تو یہ سمجھ لیں اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ مقام و مرتبہ بننا ہے. دین مغلوب ہے اور ہم جو ہے وہ کوئی اور ہی تصورات جو ہے وہ رکھتے ہیں. اگر یہ کام نہیں ہے، یہ جس کے لیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اتباع کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کے نتیجے میں 17 ٹانکوں والے قمیض انہیں پہننی پڑی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کوئی مقام، ہم اللہ تعالیٰ کی ولی بن جائیں، ہمیں کوئی مقام ولایت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے شامل حال ہو جائے، اللہ ہمیں محبوب بنا لے. دیکھیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی وجہ سے محبوب بنایا نا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ محبوب بنے تو اس وجہ سے بنے. تو محبوب بننے کا تو راستہ یہ ہے کہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی دنیا جو ہے اس کو جتنا بھی سکیٹ سکیں، کم کر سکیں، اور اپنا وقت بچا کر، صلاحیتیں بچا کر ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ لگائیں. اس کے بغیر ولی اللہ بننا یا مقام ولایت تک پہنچنا، کوئی آدمی آپ کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جی اپنے گھر میں بیٹھ کر، میں اپنے مدرسے میں بیٹھ کر، میں اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر، میں تسبیحاں کر کے، میں ذکر و اذکار کر کے ولی اللہ بن گیا ہوں، تو اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے. یہ پکا جھوٹ ہے، دین مغلوب ہے. جب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے تو کوئی آدمی جو ہے وہ بیٹھتا کہتا میں تو مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرتا ہوں، خانہ کعبہ میں اعتکاف کر کے بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تسبیح کروں گا، یہاں ذکر اذکار کروں گا. یہ بڑا آسان ہے، نوٹ کر لیں کہ جی داڑھی رنگ کے کہنا کہ جی چلیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ اتباع میں آ گئی ہے، اور کدو کھا کے کہہ دیا کہ جی یہ بھی اتباع کے اندر جو ہے وہ آ گیا. حکم تو نہیں ہے، اتباع میں آ گیا. ٹینڈ کرا کے کہہ دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروائی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے وہ تو مقام جو ہے نا وہ ولایت پر پہنچائے گی انسان کو. لیکن وہ اتباع جتنی کوئی کرے گا، اسی اعتبار سے اس کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بنے گا. لو جو ہے وہ تو جانا ہی نہیں ہے. اور سٹارٹ اس کا کیا ہے؟ آتی اللہ والرسول، اطاعت کرو. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اذان سن کے ہی جو ہے وہ کان لپیٹ لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے مقام ولایت پر پہنچے گا؟ اب ان آیات کو دوبارہ ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اور فرمایا کل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، تم کر رہے ہو نا، تو جوابی محبت تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گی. اس کے لیے کیا کرو؟ فاتبعونی، اتبعونی حکم دیا جا رہا ہے، اتبعونی میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں پھر اللہ محبوب بنا لے گا. یہ اتباع نہیں کرو گے تو بس پھر ایک لیول جیسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پاس تو ہو گئے، فیل تو بچ گئے، ٹھیک ہے نا. پھر تو بات یہی ہے کہ اگر اسی پہ بیٹھے رہے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہو جائے، جیسے تم قرآن کریم میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ شدت کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے. تو اگر وہ محبت موجود ہے پھر تو لازماً اتباع کرے گا. وہ اتباع محبت تو کامل ہوتی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تمہاری یہ محبت کامل ہو جائے، اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے. جیسے ان جن امور کی وجہ سے اس نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنایا، وہی کام کرنے سے ہمیں بھی محبوب بنا لے گا، وہی رویہ اختیار کرنے سے ہمیں بھی محبوب بنا لے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، جلدی کرو، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، لیٹ نہ ہو جاؤ، اتباع شروع کر دو. اب آگے وارننگ ہے. کل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہہ دیں، آتی اللہ والرسول، اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ادو نہ ڈگ جائیو، یہ اس سے آگے، اس سے نیچے لو ہے. اطاعت نہیں کر رہا تو پھر تو لو چلا گیا نا. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، آتی اللہ والرسول، اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اطاعت سے پھر گئے، تم نے اطاعت سے رخ پھیر لیا،
تو فإن اللہ لا یحب الکافرین، یہاں دیکھیں لا یحب، پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، یعنی پھر تو تم کافروں جیسے بن گئے۔ اچھا کفر کے حوالے سے یہ سمجھ لیں، کفر صرف وہی نہیں ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، ایک کفر ہے ناشکری، ناقدری، جسے کہا گیا سورہ لقمان میں، فرمایا نا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا وہ شکر کرے گا اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے۔ وَمَن كَفَرْ، جو کفر کرے گا اب شکر جو ہے کفر کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو شکر کے مقابلے میں پھر ناشکری، یہاں کفر کا مطلب کیا ہے؟ ناشکری، ناقدری، جو ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا۔ یہاں ناشکری ناقدری کیا ہے کہ اتنی واضح بات ہے، اتنا بتا دیا ہے، پھر کوئی جو ہے وہ عمل نہیں کرتا۔ تو فرمایا تو ایسے ناشکر ناقدرے جو لوگ ہیں ان سے اللہ محبت نہیں کرتا، یعنی تم اللہ کی اطاعت ہی نہیں کر رہے، یا توبہ نہیں کر رہے، غلطی ہو جاتی ہے توبہ کر کے پھر اس لیول پر آؤ، تم تو یہ قصور کر رہے ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر تم بے شک سمجھتے رہو کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اطاعت سے پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ بالکل محبت نہیں کرتا ایسے کافروں سے، یعنی ایسے ناشکروں سے، ایسے ناقدروں سے، کہ جن کو اللہ کی قدر نہیں ہے، ہدایت کی قدر نہیں ہے، اللہ کے رسول کی قدر نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر وہ راستہ جو قرآن نے بتایا ہے مشکل، لیکن رستہ یہی ہے۔ ہاں دین غالب ہو جائے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، کوئی زمانہ آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ ولایت ملے گی، جو بھی زیادہ عبادات کرے گا، تسبیحاں زیادہ پھیرے گا، زیادہ ذکر اذکار کرے گا، کیونکہ وہ فیلڈ تو اب وہ تو کام ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جب نہیں ہے تو پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض ہے اس عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو نہیں بن سکتا کوئی بھی، وہ تو صحابہ میں بھی کوئی نہیں بن سکا، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے جو ہمت، جو حوصلہ، جو جذبہ دیا تھا نا، وہ پھر ہر ایک کو نہیں ملتا۔ لیکن بہرحال اسی لیے وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک بلند ترین مقام تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماڈل بنا کر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو چڑھو جتنا چڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔